الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ یہاں پر ہم کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، آج کی اس محفل میں جنتی عورت کے متعلق کچھ ہم سیکھیں گے. یہ بیان اسلامی بہنوں کے لیے کیا جا رہا ہے. کاش ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں. اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان صفات پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اور خدا نخواستہ اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود نہیں تو پھر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس ارادے کے ساتھ اس بیان کو سنا کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اللہ تعالی ہماری ضرور مدد فرمائے گا. آج کی اس محفل میں احادیث کریمہ میں جنتی عورت کی جو نشانیاں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، آپ کی خدمت میں وہ نشانیاں عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی بھی سننے کے بعد اپنے گھر میں اگر ان کا ذہن بنائیں گے، مدنی تربیت کریں گے تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. جنتی عورت کون ہے؟ یہ تو مقدر کا فیصلہ ہے کہ زندگی کا فیصلہ ہے کون جنتی اور کون جہنمی. ہم اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا سمجھتے رہیں لیکن اس اچھائی کا کیا فائدہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہی نہ کہیں.
دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنتی عورت کس عورت کو فرمایا ہے. اب دیکھیے، ایک عورت یہ کہے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، تو بھائی قیامت کے دن چہرے کی خوبصورتی تو کام نہیں آئے گی. ایک عورت یہ کہے کہ میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، میں نے ماسٹر ڈگری لی ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، تو اس پی ایچ ڈی کرنے کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن تو اس تعلیم کو کوئی نہیں پوچھے گا. کوئی عورت یہ کہے کہ میں بہت مالدار ہوں، بھائی آپ کے مالدار ہونے کا کیا فائدہ جب تک اس مال کو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کرے گی. ایک عورت یہ کہے کہ مجھے کپڑے پہننے، سینے، اوڑھنے کا بڑا سلیقہ ہے، جو کپڑے میں بنا کر پہنتی ہوں وہی فیشن بن جاتا ہے. بھائی مانا کہ آپ میں ناز نخرہ بہت ہے، آپ میں کلر میچنگ کی سینس بھی بہت ہے، آپ کے پاس فیشن کے نئے نئے آئیڈیاز ہیں، اور اتنے آئیڈیا ہیں کہ نماز میں کھڑی ہوئی آپ اپنے کپڑوں کو درست کر رہی ہوتی ہیں. مگر دیکھنا تو یہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی کوئی مقام ہے یا نہیں. ہم تو اپنی طرف سے بڑے باتونی بنتے ہیں کہ جی میں بڑی سمجھدار ہوں، بڑی معاملہ فہم ہوں، میں خاوند کو پہچانتی ہوں، میں محفل میں بات کرنا جانتی ہوں، میں قادر الکلام ہوں، میں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا جانتی ہوں. آپ کی ان تمام خوبیوں کا کیا فائدہ اگر اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے یہاں یہ بات خوبی نہیں سمجھی جائے. مقصد تو یہ ہے جن خوبیوں کو اللہ عز و جل نے خوبی فرمایا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی فرمایا، اصل خوبی تو وہ خوبی ہے، باقی چیزیں تو خوبی نہیں کہلائیں گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ احادیث کے آئینے میں جنتی عورت کی کیا نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں. ہونا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ہماری مرضی سے تو ہمیں جنت نہیں ملنی، اللہ کی مرضی سے ہمیں جنت ملنی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کریمہ کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق دیکھیں، اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اگر زندگی اس کے مطابق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان عملوں پر ہمیشہ استقامت کی دعا مانگیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں. ہم بھی ان مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. عزیزان محترم، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں تمہاری ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گی؟ اب ذرا غور کیجئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا احسان عورتوں پر فرمایا اور جنتی عورتوں کی نشانیاں بتائیں. فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی نشانی الودود، خاوند سے محبت کرنے والی. دوسری نشانی الولود، بچے جننے والی. اور تیسری نشانی جب وہ عورت کبھی غصے میں آ جائے یا اس عورت کو خاوند کوئی دل جلانے والی بات کر دے یا اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے. وہ تین صورتیں بیان فرما دی کہ عورت کو کسی بات پر غصہ آ جائے یا عورت
کو کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو اس کا دل جلا دے یا اس کا خاوند غصے میں آ جائے. ان تینوں صورتوں میں وہ عورت یہ کہے یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے. عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورت کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اب اس حدیث مبارکہ پر ذرا غور کیجیے اور اس میں سے جو مدنی پھول ہیں اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ودود عربی میں ود محبت کو کہتے ہیں، ودود محبت کرنے والی کو کہتے ہیں، یعنی اپنے خاوند سے محبت کرنے والی، یا دوسرے الفاظ میں خاوند کی عاشقہ. جب اتنی محبت ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو شوہر کی ناراضگی بھی اچھی لگے. مراد یہ ہے کہ خاوند اگر اس سے غصے بھی ہو تو اس کو غصہ نہ آئے. جیسے بچہ کوئی الٹا سیدھا کام کرتا ہے تو ماں ہنستی رہتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے جو اس کو بچے کے ساتھ ہے. اس طرح ودود وہ بیوی ہوگی کہ اگر کسی بات پر خاوند کو غصہ بھی آ جائے تو بھی اس کو محبت کی وجہ سے اس کی ناراضی دکھ نہ دے. اور واقعی جن کو محبت ہوتی ہے تو وہ خوشی میں تو خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر محبوب ناراض ہو جائے تو ان کو ناراضگی بھی پسند آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی وہ ناراض ہو تو بھی خوبصورت لگتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ودود وہ عورت ہے جس کو خاوند سے اتنی محبت ہو کہ اس محبت کی وجہ سے اس کو خاوند کے عیب بھی نظر نہ آئیں. تو محبت کی تعریف یہ کی گئی کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کے عیب بندے کی نظر سے اجھل ہو جائیں. چنانچہ جن لوگوں کو نفسانی، شیطانی اور جنسی محبتیں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے لڑکی کو سمجھایا جائے کہ اس لڑکے کے اندر تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، وہ سنے گی ہی نہیں. اس کو کہو کہ وہ پڑھا لکھا نہیں، کہے گی بس مجھے وہی اچھا. اس سے کہو کہ اس کا کوئی کاروبار ہے ہی نہیں، کہے گی میں کر لوں گی گزارا. اب جتنا مرضی اسے سمجھاؤ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ محبت محبوب کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. عزیزان محترم، یہ چیز اگر اپنے بیٹے کے متعلق معلوم کریں تو آپ کو یہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ بیٹا غلطی بھی کر لے تو آپ کو وہ غلطی اتنی بری نہیں لگتی جتنا دوسروں کے بچوں کی غلطی بری لگتی ہے. تو ودود اس عورت کو کہا جائے گا جو خاوند کی عاشقہ ہو، محبت کرنے والی ہو، ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہو، غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، شوہر پر فریبتہ ہو. ایسی عورت کو ودود کہتے ہیں، اور یہ جنتی عورت کی نشانی بتائی گئی. اب ذرا اس خوبی کو اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنے خاوند کی اچھائیاں بھی اچھائیاں نظر نہیں آتی. کتنے لوگ ہیں جو اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ذرا سی کوئی بات خلاف مزاج ہو جائے تو بس ان کا غصہ پھر قابو میں نہیں رہتا. اب سوچئے کہ ہم اللہ کے یہاں ودود کیسے بنیں گی؟ ودود اس کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر پر فریبتہ ہو، لوگ بھی محسوس کریں کہ بھئی یہ تو ہر وقت خاوند ہی کی باتیں سوچتی ہے، خاوند ہی کی باتیں کرتی ہے، اور خاوند کے بارے میں ذرا ادھر ادھر کی بات سننا گوارا نہیں کرتی. آج تو حالت یہ ہے کہ جوان لڑکیاں میکے جاتی ہیں، خاوند کی برائی کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. 5 منٹ کے لیے کسی عورت کے ساتھ ملنا ہو تو 5 منٹ میں اپنے خاوند کی سب الٹی سیدھی باتیں سنا دیتی ہیں. کیا اس کو ودود کہیں گے؟ ہرگز نہیں. لہذا اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ رب العزت نے اسے آپ کا ساتھی بنایا ہے، آپ کا حاکم بنایا ہے. اب اس کے ساتھ خود محبت پیدا کرنے کی تدبیر اختیار کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جنتی عورت کی دوسری نشانی ولود بتائی گئی، دوسری صفت بتائی گئی ولود. ولود کہتے ہیں زیادہ بچے جننے والی کو. یعنی کچھ عورتیں
زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں اور وہ بچے جننے سے گھبراتی بھی نہیں. لیکن آج کل ماڈرن تعلیم کا یہ حال ہے، کہتے ہیں صاحب بچہ ایک ہی ہے اچھا، اور کہیں کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، اور کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا بچہ پھر کبھی، اور تیسرا بچہ کبھی بھی نہیں. تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کے بارے میں فرمایا کہ ولود ہوتی ہے، زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہے. یاد رکھیے، اس نیت سے کہ بچے ہوئے تو ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، بچوں کا روکنا، خاندانی منصوبہ بندی کرنا حرام. اس وجہ سے بچوں کو روکنا، خاندانی منصوبہ بندی کرنا کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، یہ بھی حرام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان بچوں کو بھی ہم رزق عطا فرمائیں گے. تو گویا اس وجہ سے بچوں کی رکاوٹ کرنا، کوئی تدبیر کرنا، یہ منع ہے. ہاں اگر میڈیکل کی وجہ سے عورت کمزور ہے، بار بار حاملہ نہیں ہو سکتی، صحت پر اثر پڑتا ہے، طبیبوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ کچھ وقفہ دیں، تو اب طبیب کی بات پر عمل کرنا پڑے گا، چونکہ ایک شرعی عذر ہے، لہٰذا اس عذر کا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس رکھا ہے. عزیزان محترم، ہماری عام زندگی میں یہ تو مشرقی ماحول ہے، لیکن جو مغربی ماحول ہے، یورپ کا جو ماحول ہے، وہاں تو عورت کو بچے کا ہونا ہی مصیبت نظر آتا ہے. چنانچہ ایک فرنگی جوڑے کی شادی ہوئی، وہ شادی شدہ سفر کر رہا تھا جوڑا. کسی نے اسے پوچھا کہ صاحب آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے اور آپ نے اولاد کے بارے میں کیا پلاننگ کی ہے؟ وہ دونوں مسکرا کر کہنے لگے، ہم نے تو پلاننگ کی ہے کہ ہم بچہ ہونے ہی نہیں دیں گے. اس نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے ہم نے آپس میں یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ایک کتا گھر میں پالیں گے، بس اسی سے محبت کریں گے کہ وہ وفادار ہوتا ہے اور اولاد بے وفا ہوتی ہے، ہمیں بچے نہیں چاہیے. تو کفر کے ماحول میں آج اولاد کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے. عزیزان محترم، آئیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اولاد کا کیا تصور ہے. جنتی عورت کی نشانی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولود ہے، یعنی زیادہ بچے جننے والی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اگر میری امت زیادہ ہوگی تو اس بات پر میں فخر کروں گا. تو دین اسلام نے عورت سے کہا کہ تم تو بھائی مجاہد تیار کرنے والی فیکٹری ہو، اس لیے جتنے مجاہد تیار ہوں گے اتنا ہی زیادہ اجر تمہیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں آیا جتنے بچے ہوں گے وہ نیکی پر آئیں گے تو ان کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو ایک عظیم الشان نیکی عطا فرمائے گا. تو یہ بچے صدقہ جاریہ ہوں گے، لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ بچے پالنے سے نہ گھبرائے. یعنی بچے پالنے سے گھبرا کر کہنا کہ بچے نہیں ہونے چاہیے، یہ اسلام میں جائز نہیں. عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے جو عورت اپنے خاوند سے حاملہ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ اس کو دن میں روزہ دار کا ثواب عطا فرماتا ہے، رات کو جب وہ سوتی ہے تو شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے، عورت فقط حاملہ ہے، یہ کوئی دن میں روزہ نہیں رکھ رہی، رات کے اندر یہ عبادت نہیں کر رہی، دن میں بھی آرام، رات میں بھی آرام، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ عمل میں لکھواتے ہیں کہ اس کے ہر دن روزہ دار کی مانند لکھا جائے اور ہر رات شب بیدار کی مانند لکھی جائے. اب عورتیں اندازہ لگا لیں کہ اس سے وہ کتنے بڑے بڑے اعمال کا اجر پاتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جب عورت کے بچہ ہونے لگتا ہے، لیبر پین ہوتا ہے، درد زا جس کو کہتے ہیں، اس وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے اے عورت تو خوش ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس درد کی وجہ سے تیری پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جس عورت کا بچہ ہو اور وہ اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلائے تو ہر گھونٹ چوسنے کے بدلے اس کی ماں کے نام عمل میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کاش ہماری اسلامی بہنیں اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، گھر میں امن و سکون ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے کرنے میں ایک بہت ہی زیادہ لذت عطا ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو عورت بچے کی خاطر رات کو جاگے، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ اللہ کی راہ میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھ دے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا کتنا اجر ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو ایک غلام کو غلامی سے آزادی دلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاملہ عورت ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا مجاہد، یعنی جو اجر سرحد کی حفاظت کرنے والے مجاہد کو ملتا ہے وہ اجر گھر کی 4 دیواری میں، گھر کی سہولتوں میں رہ اس عورت کو ملتا ہے جو اپنے خاوند کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اے عورت تیرے نصیبوں پر قربان، اے عورت تیری عظمت پر قربان، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جو عورت حاملہ ہو اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے۔ تو دیکھیے اسلام میں حاملہ عورت کو کتنا اکرام بخشا گیا۔ زیادہ بچے پیدا کرنا یہ بھی جنتی عورت کی نشانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تیسرا لفظ، تیسری جو نشانی بیان فرمائی گئی، یعنی کسی بات پر اگر عورت کو غصہ آ جائے یا کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات کہے جس سے شوہر کا بیوی کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے، یا شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے، فرمایا یہ تینوں باتیں ہیں، یا تو بیوی شوہر سے ناراض ہو جائے، یا شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے، یا پھر تیسری جو اہم بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کوئی ایسی جلی کٹی بات کہے جس سے بیوی کا دل ٹوٹ جائے۔ تو فرمایا جنتی عورت کی یہ نشانی ہے کہ وہ عورت اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے اور کہے میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے غلطی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، دستور یہ ہوتا ہے جب کسی بڑے چھوٹے کی کوئی بات ہو تو عام طور پر چھوٹے کو ہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تم بڑے سے معافی مانگ لو، چلو بات ختم ہو جائے گی۔ شریعت نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اگر بیوی ناراض ہوئی کسی وجہ سے جو جائز تھی، یا خاوند ناراض ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس ناراضی کو دور کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ لہذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت ہی تواضع اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی انانیت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ضد کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو سچی ثابت کرنے سے رک جائے، اور یوں کرے کہ بجائے باتوں کا بتنگڑ بنانے کے اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر کرم فرمایا ہے۔ اے کاش ہماری اسلامی بہنیں اس بات پر ذرا سی توجہ دیں اور اگر اس بات پر عمل کر لیں
تو اتنا بڑا رتبہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے انہیں عطا فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے۔ فرمایا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خاوند ناراض ہو کر سو گیا اور بیوی نے اس کو منانے کی کوشش نہیں کی، تو جب تک وہ کوشش نہیں کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ آج کل ہمارے اس پرفتن دور میں بیویاں ذرا سی بات پر منہ بسور کر سو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اب خاوند ہمیں خود منائے گا۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بیوی خاوند کو منائے، اور یہ کیا چاہتی ہے کہ خاوند ہمیں منائے، پھر ہم جنت میں بھی جائیں۔ سبحان اللہ، بات تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے، ہماری بات تو نہیں چلتی۔ تو شریعت کہہ رہی ہے جب خاوند ناراض ہو جائے یا بیوی ناراض ہو تو بیوی کو پہل کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھائی اگر کسی جائز بات پر بیوی کو غصہ آ جائے تو اب خاوند اکڑ کر بیٹھ جائے، نہیں، خاوند کو بھی یہ کہا جائے گا کہ بھائی تم نے اول تو یہ بات کہی کیوں، اپنی بیوی کو غصہ دلا دیا، تو جو ہر وقت تم سے محبت کرنے والی ہے، جو تمہاری اپنی ہے، ارے اپنوں کو بھی غصہ دلاتے ہو، اگر غصہ دلایا ہے تو اب اس کو خوش کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تو مرد کو بھی پوچھا جائے گا۔ مگر اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کو چاہیے کہ ہمیں اول تو زندگی میں خاوند کو کبھی ایسا معاملے آنا ہی نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہم سے غصے ہو، ہم اس سے غصے ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسی بات ہو جائے تو خاوند کو منانے میں پہل ہمیں کرنی ہے، جب ہم جنت میں جانے کی مستحق بنیں گی۔ اب حدیث پاک میں کہا گیا کہ اپنا ہاتھ خاوند کے ہاتھ میں دے کر بیوی یہ کہے کہ میں جب تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن آج کل عورتوں کی یہ حالت ہے کہ ذرا سا غصے میں آئے، خاوند منانے کے لیے آئے، اگر ہاتھ بھی بڑھائے تو ہاتھ جھٹک دیتی ہیں، کہتی ہیں ہاتھ مجھے مت لگائیے۔ اب بتائیے جو خاوند کو یہ کہے کہ ہاتھ مت لگائیے تو پھر کیا یہ جنتی عورت کی نشانی ہے یا کسی اور عورت کی؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی میں کو ختم کر کے جس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے دین کا کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ہم سب کا حصہ لکھ بھی لے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھیے مرد کو جنت میں جانے کے لیے بڑی محنت، بڑی جد و جہد اور بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، مگر عورت کے لیے یہی دو چار کام ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے گئے۔ حدیث اللہ تبارک و تعالی ویسے بھی کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کا ساتھ دیا۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے 3 نشانیاں بیان فرمائی گئی کہ شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے والی، کبھی شوہر ناراض ہو جائے تو اس کو منانے میں پہل کرنے والی۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں یعنی کہ وہ لمبے سجدے کرنے والی ہے، وہ راتوں کو جاگنے والی ہے، وہ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہے، وہ فلاں کام کرنے والی ہے۔
نہیں نہیں، 3 کام بتا دیے اور ان 3 کاموں کے کرنے سے اس کے اندر جنتی عورت کی نشانیاں آ سکتی ہیں۔ حدیث سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشانیاں بتائی ہیں۔ کاش اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ اللہ کرے یہ باتیں ہم اچھے انداز میں سنیں۔ یاد رکھ لیجئے، جتنی زیادہ توجہ ہوگی اور جتنی زیادہ محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی زیادہ برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عورت 5 نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرے، نمبر 1، نمبر 2 اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور نمبر 3 اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک میں بھی 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، نمبر 3 شوہر کی فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ حیران ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ درجہ مردوں میں بہت کم لوگوں کو ملے گا، اور وہ صدیقین ہوں گے جو یہ رتبہ پائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازے مختلف لوگوں کے لیے ہیں، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی ذکر کرنے والا، تو مختلف قسم کے لوگ مختلف دروازوں سے جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار ہیں، یار مزار ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص غلام ہیں، آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس دروازے سے داخل ہوں گا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صدیق تم ایسے درجے پر فائز ہو، جب جاؤ گے تو تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ اب بتائیے، مردوں میں جس کی شان، جس کا رتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہوگا، ایسے صدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی 8 دروازے کھولے گا۔ جبکہ عورت کے لیے اگر وہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے اور اپنی ناموس کی حفاظت کرے، خاوند کی اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا۔ حیران ہوتے ہیں، پروردگار نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی، عورت کے لیے جنت میں داخلہ کتنا آسان فرما دیا۔ اے عورت تیری عظمت پر قربان، اے عورت تیری نصیبوں پر قربان، اے عورت اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں جو مدنی پھول ہیں، اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے۔ نمبر 1، نمازوں میں سستی۔ دیکھیں 5 نمازیں تو اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں، مگر دیکھا گیا کہ بعض عورتیں اس میں بھی سستی کرتی ہیں۔ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھنی ہے لیکن ذرا یہ کام کر لوں۔ بھائی کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، پہلے رب کا کام کریں پھر دنیا کے کام کریں، مگر یہی بس میں اسے تڑکا لگا لوں، ذرا میں چاول چولہے پر رکھ دوں، اس طرح کرتے کرتے کبھی تو مکروہ وقت ہو جائے گا اور کبھی نماز ہی قضا ہو جائے گی۔ فجر کی نماز میں تو عورتیں بہت سستی کرتی ہیں، اور اگر ان کو غسل کی ضرورت ہے تو پھر بہانے بنا کر کہ پانی ٹھنڈا ہے، گھر میں دوسرے لوگ ہیں، میں کیسے نہاؤں، فجر کی نماز کو آسانی سے قضا کر لیتی ہیں۔ نماز کسی حال میں قضا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، عورت کو 5 نمازیں اپنے وقت پر ہی ادا کرنا لازم ہے۔ اس کی اہمیت کو عورت پہچانے اور وقت بے وقت نماز پڑھنے کی عادت کو چھوڑیں، اہتمام کے ساتھ نماز ادا فرمائیں۔ نمبر 2، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔
یاد رکھ لیجئے عورت کے لیے عزت کی حفاظت اتنی عظیم ہے جیسے مجاہد کے لیے اپنے سرحد کی حفاظت کرنی ہے. لہٰذا کوئی ڈھیلی بات نہ کرے، کوئی کسی کی رعایت نہ کرے، کسی غیر مرد سے میٹھی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، لوچ والی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، کسی غیر محرم سے تعریفیں سننے کی ضرورت نہیں. یاد رکھ لیجئے ایسا لباس پہننا، ایسی خوشبو کا استعمال کرنا یا ایسا زیور پہننا جس سے آواز پیدا ہو عورت کے لیے منع ہے. یاد رکھ لیجئے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اس کے اندر جنتی عورت کی نشانی ہے. نمبر 3 خاوند کی اطاعت. تو اپنے خاوند کی اطاعت کریں گی. خاوند کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یہ ذرا مشکل کام، مگر یہ کیا کہ ہم اللہ کے لیے تواضع اختیار نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں نفس کو پامال کرنا ہے. دیکھیے مردوں کو تو سلوک کرایا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھ کے، مجاہدے کروا کے، پتہ نہیں کیا کیا اذکار کرائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کا سلوک مرد کی یعنی خاوند کی اطاعت کرنے میں رکھ دیا. اسی لیے ہمارے اکابر اہل سنت فرماتے ہیں عورت کے 2 پیر ہوتے ہیں. ایک ہوتا پیر بیعت جس سے عورت بیعت کرتی ہے، یہ سنت عمل ہے. وہ پیر ہوتا ہے، اس کی ہر بات چونکہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے لہٰذا ماننی ضروری ہے. اور ایک پیر بیت ہوتا ہے، عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں، تو گھر کا پیر خاوند ہوتا ہے. لہٰذا عورت یہ سمجھے کہ میرے 2 پیر ہیں، ایک پیر بیت ہے جو معمولات بتائیں گے وہ بھی کروں گی، اور ایک میرا پیر بیت ہے یعنی میرا خاوند ہے، وہ جو کہے گا میں اس کی بات بھی مانوں گی. تم پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے. ہمارے پاس اکثر ایسے لوگ آتے ہیں کہ صاحب ایسا کوئی عمل بتا دیجئے، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ خاوند میری سننے لگے، مطلب یہ ہے کہ میری مٹھی میں آ جائے. وہ ساس کی تو سنتا ہے، وہ نندوں کی تو سنتا ہے، لیکن میری نہیں سنتا. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے اور اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے. ہمارے ہاں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، خاوند کو مٹھی میں کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے خاوند کی کنیز بن جاؤ، باندی بن جاؤ، خاوند تمہارا غلام بن جائے گا. تم اپنے خاوند کی باندی بن جاؤ گی، خاوند محبت کی وجہ سے تمہارا غلام بن جائے گا. اس کے سوا کوئی تیسرا طریقہ نہیں خاوند کو مٹھی میں کرنے کا. یاد رکھیے آپ کی عقل مندی سے، آپ کے زور بیان سے، آپ کی دولت سے خاوند ڈر تو سکتا ہے لیکن آپ سے محبت نہیں کر سکتا. پھر سن لیجئے آپ میں بولنے کی طاقت تو بہت ہے، دلیلیں بہت ہیں، آپ بڑی مضبوط بات کرتی ہیں، لیکن ان ساری باتوں سے آپ کا خاوند آپ سے ڈر تو سکتا ہے، آپ سے محبت نہیں کر سکتا. محبت کرنے کے انداز ہی کچھ اور ہوتے ہیں. جب کوئی عورت خاوند کے سامنے اپنے نفس کو پامال کرتی ہے، اپنے آپ کو بچھا دیتی ہے، تو یہ وہ عمل ہے جو خاوند کے دل کو جیت لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے گی کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہوگا تو وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی. اب اس حدیث پاک میں ایک بات بتا دی گئی کہ اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو. یہ نہ ہو کہ ایسی حالت بنا دے کہ خاوند کہے کہ جان چھوٹ گئی. ہم نے دیکھا جوانی میں تو بیویاں خاوند کی خدمت کرتی ہیں اس لیے کہ اس میں خاوند کی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت بچوں کا بہانہ کر کر عورتیں اپنے خاوندوں سے لاپرواہی کرتی ہیں. تو جو جنتی عورت ہوگی وہ اپنے بوڑھے خاوند کی بھی خدمت کرے گی،
خدمت سے مراد فقط ایک کام ہی نہیں، خدمت سے مراد اس کا خیال کرنا، اس کے کاموں میں اس کا معاون بننا، اس کے کاموں کا انتظام کرنا، اس کی خوشی کا خیال کرنا، اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرنا، یہ سب محبت کے اعمال اس کی خدمت کہے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، ایک اور بڑی مزیدار روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کاش اسلامی بہنیں اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو پسند کرتے ہیں جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو، شوہر سے خوش مزاج رہنے والی، اور دوسرے مردوں سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اب دیکھیے کون کون اسلامی بہنیں اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی بننا چاہتی ہیں، کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا بن جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبولیت حاصل کر لے۔ تو اسلامی بہنوں کے لیے کتنا آسان کام یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، اپنے شوہر سے خوش مزاجی سے پیش آتی ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، عورتوں کے لیے کتنا آسان ہے، جبکہ مردوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا مردوں کو پوری زندگی کے ہر عمل میں، جب وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو انہیں یہ رتبہ ملے گا۔ لیکن عورت یہ تین کام کر لے، اپنے شوہر سے محبت کرے، اپنے شوہر کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی محبوب بندی بنا لے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، اس کو بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حمل کی تکلیف برداشت کرنے والیاں، بچوں پر مہربان ہونے والیاں اگر اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کریں گی سیدھا جنت میں جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی جنتی عورتوں کی نشانیاں ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر دونوں میاں بیوی جنتی ہوں تو جنت میں پہلے کون جائے گا؟ بیوی جائے گی یا شوہر جائے گا؟ آئیے ہم یہ بھی سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، بے شک جنتی عورتیں جنتی مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی، تاکہ ان کو غسل دیا جائے، ان کو خوشبوئیں لگائی جائیں، پھر وہ اپنے شوہر کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ ان سواریوں پر جو سرخ یا زرد ہیں ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوں گے، جس طرح بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر دونوں میاں بیوی نیک ہیں، دونوں جنتی ہیں، تو جنت میں پہلے عورت کا داخلہ ہوگا، اس کو جنتی پانی سے غسل دیا جائے گا، جنتی پوشاک پہنائی جائے گی، پھر وہ اپنے شوہر کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اے عورت، تیرے نصیبوں پر قربان کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کتنا پاس رکھا ہے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، ہاں ایک عورت ہوگی جو مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ میں اس عورت کو کہوں گا یہ کیا ہے اور تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں عورت ہوں، میرا خاوند فوت ہو گیا تھا، میں نے یتیموں کی خاطر نکاح ثانی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، مگر ایک عورت ہوگی
جو مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ میں اس عورت سے پوچھوں گا تو کون ہے اور تو کیوں ایسا کر رہی ہے؟ وہ کہے گی میں عورت ہوں، میرا خاوند فوت ہو گیا، میں نے بچوں کو چھوٹا دیکھا تو نکاح ثانی نہ کیا تاکہ ان کی پرورش اچھی طرح کر لوں، لہٰذا میں نے بچوں کی پرورش کی، اب میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ بچوں کی خاطر اگر کوئی عورت نکاح ثانی نہ کرے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ عورت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل کی جائے گی۔ ہاں، اگر بچے بڑے ہو جائیں، عورت بھی جوانی کی عمر رکھتی ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ پھر وہ نکاح کر لے، کیونکہ جوان عورت کا بیوہ رہنا یہ بھی فتنے سے خالی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اور ایک عورت جس کی گال پچکے ہوں گے، جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگی جس طرح 2 انگلیاں 7 ہوتی ہیں۔ ایسی عورت کو جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں محل ملے گا۔ وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھوسن بنے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بغل میں ہوگا۔ عزیزان محترم، اسلامی بہنیں، یہ بھی بات اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی حوریں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت میں حوروں کی سردار جس کو حور عین کہتے ہیں وہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں جنت میں حور عین سے بھی افضل ہوں گی۔ جس طرح ایک خوبصورت کپڑا باریک ہوتا ہے، باریک کپڑا بڑا مہنگا ہوتا ہے اور اس کے نیچے موٹے کپڑے کا استر لگایا جاتا ہے، تو جو باریک کپڑا ہے وہ دنیا کی عورت ہے اور جو اس کے نیچے استر ہے وہ حور عین ہے۔ حور عین جنتی حوروں میں جو حوریں ہیں 70,000 حوریں اس کی خادمائیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورت حور عین سے بھی افضل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے کاش ہم بھی ان بیانات کو سنیں اور ان احادیث کریمہ کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں اس کو سجا لیں۔ یہاں اتنی ساری فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن ایک کڑوی حقیقت ہے، اتنی باتیں سننے کے بعد 1-2 باتیں بڑے غم کی باتیں ہیں، وہ سننی چاہیے۔ حقیقت کڑوی بھی ہو مگر بیان کر دینی ضروری ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں عورتیں بہت تھوڑی ہوں گی۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی جہنم میں جائیں گی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ خاوند کی اطاعت نہیں کریں گی، خاوند سے محبت نہیں کریں گی، گھر کسی کا آباد کریں گی، دل میں کسی اور کو آباد کیا جائے گا، خاوند کی ناشکری کریں گی، اس وجہ سے وہ جہنم میں ڈالی جائیں گی۔
اب عورتوں کے لیے جنت میں جانا آسان تو کر دیا ہے، پھر بھی عورتیں وہاں نہیں پہنچ سکیں گی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ماں کو مارنا بہت مشکل ہے۔ عزیزان محترم، آج کی اس محفل میں ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا۔ کہا گیا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زیادہ عورتوں کو جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے ان کو آگ میں ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا، کیا وہ اللہ کا انکار کریں گی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اپنے خاوند کی ناشکر گزار ہوں گی، احسان فراموش ہوں گی۔ پھر فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایک زمانے تک اچھا سلوک کرے، پھر اس سے کوئی ایسی ہلکی بات صادر ہو جائے تو آگے سے وہ جواب دیتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں، ان جلے کٹے جملوں کی وجہ سے یہ عورتیں جہنم میں داخل ہوں گی۔ حدیث پاک میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، کاش یہ جو بیان ہم نے کیا جنتی عورتوں کی نشانی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دیکھیں، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن اگر اس کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استقامت کی دعا مانگیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ صفات اسلامی بہنوں میں موجود نہیں تو پھر وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں اور اللہ کے حضور ان صفات کو مانگیں، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل فرما لے گا۔ عزیزان محترم، ہمارے بیان کا خلاصہ یہ ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ماحول بنے، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، ہمارے گھر میں مذہبی اسلامی ماحول پیدا ہو، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی۔ دیکھیے، دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اتنی ساری باتیں آپ نے سیکھی، میں ایک بڑی پیاری مزیدار بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ جو دینی محفلیں ہیں، یہ جو دینی مجلسیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ فرمایا، یہ جنتی میوے ہیں، جنتی میوے ہیں۔ جب تم ان باغات میں سے گزرو تو جنتی میوے کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اپنے گھر میں دینی محفلیں سجائیں، بیانات کو سنیں۔ الحمدللہ عز وجل، جب اتنی پیاری پیاری احادیث کریمہ، ویسے تو اللہ کے نبی کا ہر فرمان پیارا ہے، لیکن یہ وہ باتیں جن میں عمل کا جذبہ بھی ہو، جس میں ایک چاہت ہو، ایک لذت ہو، انشاءاللہ عز وجل اگر یہ باتیں ہماری اسلامی بہنیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ محنت کم ہوگی، اجر زیادہ ملے گا۔ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا دو زیادہ لو۔ اگر تھوڑی محنت کریں گے، دیکھیں 3 نشانیاں، سب سے پہلے خاوند سے محبت کرنے والی، دوسری بات نمازوں کی پابندی کرنے والی، تیسری اپنی عزت اور ناموس کی، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی۔ انشاءاللہ عز و جل اگر یہ تینوں صفات اگر اسلامی بہنیں اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بار بار سنیں گی، بار بار سنیں گی، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس حاضری کو
اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک و مولا ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جو نشانیاں جنتی عورت کی بتائی گئی ہیں، یا اللہ وہ نشانیاں ہماری ماؤں بہنوں بچیوں میں وہ نشانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، شریعت مصطفیٰ پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ دین اسلام کا کام، اس کی نشر و اشاعت کا کام تو نے کسی نہ کسی سے تو لینا ہے۔ یا اللہ یہ کام تو ہم سے لے لے اور اس کو قبول بھی فرما لے۔ قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ و امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ، مالک و مولا ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کے اہل خانہ کی بھی خیر فرما دے۔ یا اللہ جو دوست احباب ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، خریدتے ہیں، یا اللہ عز و جل سب کو دونوں جہانوں کی خیر و برکات سے مالا مال فرما۔ مالک و مولا تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں غیب سے امداد فرما۔ مالک و مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آمین آمین۔